نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کتاب دے دینا ذرا مفتی صاحب جو آپ نے حوالہ بھیج دیا. هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. شرائط ایسے آپ نے سنی، اور شرائط میں سنی بریلوی علماء کا یہ دعویٰ ہے کہ غیر مقلد اہل حدیث مذہب گستاخ مذہب ہے، اور ان کی گستاخانہ عبارت کی وجہ سے ان پر کفر لازم آتا ہے. یہ ان کا دعویٰ ہے. اور آپ دیکھیں گے امتیاز صاحب اور دوسرے سامعین کہ مسلک اہل حدیث کیا ہے وہ ہم بیان کرتے ہیں کہ مسلک اہل حدیث اصل میں کتاب و سنت کا نام ہے. مسلک اہل حدیث کسی شخصیت کا نام نہیں. یہاں بات ہو رہی ہے کہ اہل حدیث مسلک کو انہوں نے گستاخ ثابت کرنا ہے. ہماری کتابوں میں سے اور ان کی کتابوں میں سے ہم یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ مسلک اہل حدیث صرف کتاب و سنت کا نام ہے، اور پورے مناظرے میں ایک جگہ پر بھی مسلک اہل حدیث کو یہ گستاخ ثابت نہیں کر سکے. بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا چیرا تو ایک قطرہ خون بھی نہ دکھا. جو کتاب حضرت صاحب نے مسلک اہل حدیث کے بارے میں یہ سن لیں، یہ فتاوی علماء اہل حدیث ہے ہمارے سامنے. ابھی ایک منٹ ابھی مسلک اہل حدیث کا بنیادی اصول صرف کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. رائے قیاس اجتہاد اور اجماع یہ سب کتاب اللہ اور سنت رسول کے ماتحت ہیں. ارشاد خداوندی ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. اصول کی بنا پر اہل حدیث کے نزدیک عقلی شعور مسلمان کو حق حاصل ہے کہ وہ جملہ افراد امت کے فتاوی اور ان کے خیالات کو کتاب و سنت پر پیش کرے. اگر موافق ہوں تو سر آنکھوں پر تسلیم کرے، ورنہ ترک کر دے. یہ ہے مسلک اہل حدیث. فتاوی علماء اہل حدیث جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 12. یہ ہے فتاوی ثنائیہ. ابھی دیتے ہیں یار چوری اپنی پکڑی ہے، چوری پکڑی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور مسلک اہل حدیث کے بارے میں ان کی وضاحت بھی بالکل عیاں ہے کہ مسلک اہل حدیث کتاب و سنت کا نام ہے. اب آئیے اس حوالے کی طرف جو چاہے تیرا حسن کرشمہ ساز کرے. ہیوں کو شیعہ بنا دو اور شیعوں کو ہیے بنا دو، یہ جو چاہے تیرا حسن کرشمہ ساز کرے. یہ ان کی کتاب ہے جن سے انہوں نے حوالہ پڑھا ہے. اس کے ابتدا میں ہی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ پہلا باب تو شاہ اسماعیل کا ہے، دوسرا تیسرا چوتھا باب عبدالحی لکھنوی کا ہے. عبدالحی کا ہے. دیوبندیوں کی کتاب، دیوبندیوں کی کتاب پیش کر کے اہل حدیث پر ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اہل حدیث جو ہے مسلک جو ہے گمراہ مذہب ہے، مسلک ہے. یہ دیکھیے یہ بہتان ہے بالا، یہ لے لیجئے. یہ تقویت مولانا اسماعیل اور تقویت الایمان یہ قادری رضوی کتب خانے سے شائع ہوئی ہے. اس کے صفحہ نمبر 47 پر بھی یہ بحث ہے کہ یہ کتاب دیوبندیوں کی ہے یا اہل حدیثوں کی ہے. یہ مناظرہ جھنگ میرے پاس پڑا جو بریلویوں اور دیوبندیوں کے درمیان ہوا. ایک طرف حق نواز صاحب تھے اور دوسری طرف ان کے اشرف سیالوی صاحب تھے. وہاں بھی یہی عبارت پیش کی گئی. اب یہ دیکھیے یہ عبارت دونوں فریق وہاں مانتے ہیں، کہتے ہیں یہ مناظرہ جھنگ ہے. کہتے ہیں یہ عبارت مولانا اسماعیل دہلوی یا سید احمد بریلوی یا مولانا عبدالحی کسی کی بھی ہو، ہمیں اس کی تعیین سے غرض نہیں. ہمیں صرف اس سے غرض ہے کہ علماء دیوبند کی ایک مسلمہ کتاب، اللہ اکبر
کہاں گئی وہ صراط مستقیم دو جی جی صراط مستقیم نہیں اپنے والے جی علماء دیوبند کی ایک مسلمہ کتاب، انہوں نے کہا اس پر بحث نہیں کہ شاہ اسماعیل کے پہلے باب میں ہے یا عبدالحی کے دوسرے اور تیسرے باب میں ہے، کہتے ہیں کہ شاہ یہ ہمیں صرف اس سے غرض ہے کہ علماء دیوبند کی ایک مسلمہ کتاب کے اندر ایک طرف سرکار کے خیال اور تصور کو رکھ کر دوسری طرف اس کے مقابل گدھے اور بیل کے تصور اور خیال کو ذکر کیا گیا ہے۔ یہ کتاب کس کی ہے؟ سید احمد کی۔ اس کے پہلے باب کو لکھنے والا، ترجمہ کرنے والا، اس کی زبان کو نقل کرنے والا، پہلا باب لکھا ہے شاہ اسماعیل نے، باقی باب لکھے ہیں عبدالحی نے۔ جو عبارت اس نے پیش کی ہے وہ عبدالحی کی عبارت میں موجود ہے جو پکا دیوبندی تھا، اور اس کے بارے میں شاہ اسماعیل کے بارے میں بھی یہ عبارت یہ تحریک آزادی فکر، یہ شاہ مولانا محمد اسماعیل سلفی صاحب نے یہ لکھی ہے، اور اس میں انہوں نے اس پر یہ لکھا ہے کہ سید احمد بریلوی بھی حنفی ہیں اور مولانا عبدالحی بھی حنفی ہیں۔ شاہ اسماعیل صاحب نہ اس کتاب کے مصنف ہیں نہ اس کے مترجم ہیں، وہ کہ تاجر کتب حضرات کی ہوش مندی کہ انہوں نے شہرت کی وجہ سے کتاب پر خاموش۔ آپ دیکھو جی امتیاز صاحب ٹائم ادھر ہو گئے جڑے جڑے بولے نے باہر کڑو۔ مولانا آپ جس وقت بولے تھے ہم نے بولے ہم آپ کتنے یہ معاون اور مناظر بات کر رہے ہیں، کوئی نہیں بولا پیچھے سے آپس میں بات ہو رہی ہے کہ یہ کوئی تعلیق ہو رہی ہے، آپ نے کیا تو اس وقت آپ کو یاد نہیں ہے آپس میں بات ابھی معاملہ آپ نے خراب کرنا ہے، ہم نے معاملہ خراب نہیں ہونے دینا۔ روایتی باتیں سیکھی ہوئی آپ نے، جی جی روایتی ہم کر رہے ہیں، روایتی سنائیں گے انشاءاللہ، وہ آپ روایتی سنائیں گے۔ آپ اٹھ کے بات کریں، جب تو آپ بات کر رہے تھے تو زور سے دوست ہنسے تھے، آپ کو یاد نہیں ہے جب ابھی کوئی بات ہو رہی تھی یہ ہنسے ہیں۔ ہنسے نہیں، شور بولے امتیاز صاحب بات سنیں، یا یہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ماشاءاللہ دونوں طرف سے ختم کرنا۔ کیوں ختم آپس میں جیسے وہ بول رہے تھے میری گفتگو کے درمیان بولیں گے نہیں؟ نہیں، جب آپ بول رہے تھے اس وقت آپ کو یاد نہیں آیا تھا؟ جس وقت وہ گفتگو کر رہے تھے تو آپ دونوں آپس میں ہم بول سکتے ہیں، آپ شور نہیں کر سکتے۔ مولوی صاحب رام رام بات سنو، آرام سے سر بیٹھ کے دے، اٹھ کے نہیں، بیٹھ کے سر جی بیٹھ کے طالبرحمان صاحب سنیں، میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ بات یہ ہوتی ہے کہ کسی کی طرف ایسے کرو نا تو تین اپنی طرف برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ جب میری گفتگو کے دوران آپ نے کیا تو اس وقت یاد نہیں آیا تھا؟ یہ ماشاءاللہ کی آدمی دین کا ترجمہ ہے۔ نہیں، وہ آپ کیا تھے؟ یہ کس حدیث پر عمل ہے؟ وہ کیا تھے؟ یہ کس حدیث پر عمل ہے؟ وہ میں آپ سے بتاؤں گا۔ ابھی ہم ریکارڈ پیچھے کریں نا تو آپ کی اسی اس میں انہوں نے یہ بات لکھ دی کہ شاہ صاحب کے نام اور اہل حدیث ہونے کی وجہ سے جماعت اہل حدیث بدنام ہو گئی، حالانکہ اس میں ان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ یہ ہماری کتاب لکھی جا چکی ہے، پہلے ہی دیوبندیوں نے مانا کہ یہ ہماری کتاب ہے، حق نواز جھنگوی نے انکار نہیں کیا، اور بریلویوں نے بھی کہا کہ یہ دیوبندیوں کی مسلمہ کتاب ہے، دیوبندیوں کی کتاب اٹھا کر ہمارے ذمہ لگا۔ اب اس میں نقطہ کیا ہے یہ ذرا دیکھیں، اس نقطے کی بحث بھی ہمارے اسماعیل سلفی صاحب نے کی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہاں وسوسے کے بارے میں خیال ہے کہ وسوسہ آئے، کون سا برا ہے؟ وسوسے سارے برے ہیں، گدھے کا وسوسہ آئے گا وہ بھی برا ہے، اگر نماز میں چونکہ اللہ کے ساتھ تعلق ہے، بندگی ہے، اس میں نبی کا وسوسہ آئے تو وہ کہتے ہیں زیادہ برا ہے۔ وہ اس پر بحث کر رہے ہیں، ہمیں اس سے بحث پر کوئی ضرورت
ضرورت نہیں، لیکن انہوں نے جو یہ کہا ہے کہ یہ بات انہوں نے کہی ہے کہ